صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز دوستو، آج کا یہ درس اذان کی فضیلت کے بارے میں کہ اذان کے بعد اذان دینے والا جب اذان کہے اس کے جواب دینے کی فضیلت بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر میں یہ آپ سماعت فرما لیں، میرے آقا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو جو بیان کرتا ہے اور بیان کو سن کر آگے پہنچاتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے اس کے چہرے کو تر و تازہ اللہ پاک رکھے گا۔ یہ حضور کی دعا بھی ہے، اور درود پاک کے حوالے سے یہ بھی سماعت کرتے جائیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، جو شخص حضور کے درود کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو نورانیت میں تبدیل کر دے گا، یعنی اس کے چہرے میں چمک، نور کی چمک ظاہر ہو جائے گی۔ آئیے اذان کے حوالے سے دو چار حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن کو اذان کہتے سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو، یعنی جس طرح مؤذن اذان دیتا ہے تو جس طرح وہ الفاظ پڑھتا ہے تم بھی اسی طرح اس کے پیچھے پیچھے اسی الفاظ کو پڑھتے جاؤ۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ظلم ہے پورا ظلم اور کفر ہے نفاق ہے، یہ کہ اللہ کے منادی کو اذان کہتے سنے اور حاضر نہ ہو، وہ ظالم ہے۔ بلکہ دو مرتبہ حضور نے فرمایا ظلم ہے اور پورا ظلم ہے۔ آج ہم ظالم اس کو کہتے ہیں جو کسی کو دھکے دے یا کسی کو مارے بلا وجہ، ٹھیک ہے وہ بھی ظالم ہے، مگر یہ بھی حضور کا فرمان سنے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی ظلم ہے کہ اللہ کے منادی کو اذان کہتے ہوئے سنے اور اذان سن کر نماز کے لیے حاضر نہ ہو، مسجد میں حاضر نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ پورا ظلم ہے، بلکہ دوسرے الفاظوں میں فرمایا کفر ہے۔ یہ دونوں حدیثیں طبرانی نے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ اذان کے جواب کا نہایت عظیم ثواب ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ کتنا ثواب ہے۔ پہلی روایت کے اندر آتا ہے کہ جو اذان کے پیچھے پیچھے جو الفاظ مؤذن کہتا ہے اس کے الفاظوں کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے، یعنی معاف کر دیتا ہے اس کے گناہوں۔ ایک دوسری روایت ابن عساکر نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ زنان یعنی عورتوں کو، کہ جب تم، حضور عورتوں کو کہہ رہے ہیں، نساء کو، زنان کو کہہ رہے، زنان مانا عورتیں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا، ہر کلمے کے بدلے، یعنی اللہ اکبر ایک کلمہ ہے، اور مؤذن جب اللہ اکبر کہے، اس حدیث کے تحت حضور عورتوں کو فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں
کہ جس طرح حضرت بلال کو کہتے ہوئے سنو تو تم بھی اسی طرح کہو۔ اے عورتیں، جو اگر تم اس طرح کہو گے تو ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا۔ 1,00,000 نیکی اس کے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالی لکھے گا، اور 1000 درجے بلند فرمائے گا، اور 1000 گناہ اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ یعنی 3 الفاظوں میں حضور نے بیان فرمایا اے عورتیں، جیسے حضرت بلال کہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے جس طرح مؤذن کہے۔ حضرت بلال مؤذن تھے، اذان کہتے تھے، تو اس وقت تو حضور نے حضرت بلال کا اشارہ فرمایا، تو حضرت بلال سے لے کر آج تک جو بھی مؤذن اذان کہتا ہے، اگر آج کل کی عورتیں بھی مؤذن کے الفاظوں کا جواب دیتی ہیں تو اس کے لیے حضور نے فرمایا 1,00,000 اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، 1000 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور 1000 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مردوں کے لیے دگنا ہے۔ اگر مرد اذان کے الفاظوں کا جواب دیتا ہے، مثال کے طور پر عورت ان جواب میں 1,00,000 ثواب پا رہی ہے، اگر مرد جواب دیتا ہے تو مرد کو 2,00,000 کا ثواب ملے گا۔ اور یہاں پہ 1,000 کا درجہ عورتوں کا بلند ہو رہا ہے تو مرد کا 2,000 ہو رہا ہے، اور یہاں پہ 1,000 عورتوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو مردوں کے لیے 2,000 گناہ معاف ہو جائیں۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ عورتوں کے لیے ہر کلمے کے مقابل، دوبارہ سماعت فرما لیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، یہ روایت ہے کہ عورتوں کے لیے ہر کلمے کے مقابل 10,00,000 درجے بلند کیے جائیں گے، 10,00,000 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اگر عورتیں اس اذان کا جواب دیتی ہیں تو 10,00,000، خود سوچئے کہ کتنا اجر ہے اذان میں۔ آج اذان ہوتی ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اگر ٹی وی بھی بیٹھے ہیں تو مصروف ہیں ٹی وی پہ، اگر موبائل میں بیٹھے ہیں تو مصروف ہیں موبائل میں، نہیں ہے کوئی حیا اذان کا، نہیں ہے کوئی اذان کے اللہ کے حکم کا حیا۔ تو میرے دوستو، جیسے ہی اذان شروع ہو تو مومن کو چاہیے جس کام میں بھی مصروف ہے اس کام کو چھوڑ دے اور اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس کا اذان کا جواب بھی دے، اور اٹھ کر وضو بھی کرے اور مسجد کی طرف یا اپنے مصلی کی طرف جائے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ اگر جو اس طرح نہیں کرتا، اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے دعوے پر سچا نہیں ہے۔ دعوے پر وہی شخص سچا ہے جو اذان سنے، اذان کا جواب بھی دے، اور اذان سن کر وضو کر کے، مرد ہے تو مسجد کی طرف، عورت ہے تو اپنے مصلی کی طرف جائے اور نماز ادا کرے۔